السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کافروں کے مقابلے میں جنگ کرنا جہاد کہلاتا ہے۔ یہ مسند احمد کی 114 نمبر حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ سوال نمبر 2، مجاہد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کافروں سے جنگ کرے، اور یہ بخاری شریف کی 123 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کتنے درجات تیار فرمائے ہیں؟ ہر 2 درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو درجات ہیں وہ 100 درجات مجاہدین کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ یہ بخاری حدیث کی 2637 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث مسلم کی 1884 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، مجاہد کی مثال کس شخص کی طرح ہے؟ جو ساری رات نماز پڑھتا ہے اور مسلسل روزے رکھتا ہے، اس شخص کی طرح اس کی مثال ہے۔ یہ بخاری شریف کی 2787 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 5، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قدموں کے متعلق کیا فرمایا جو اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی آگ پر حرام ہو جائیں گے۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر 1332 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 6، کون سی 2 آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی؟ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی رہی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتی رہی۔ یہ صحیح ترمذی کی 1338 نمبر حدیث ہے۔ کس مسلمان کے نتنوں میں جہنم کی آگ کا دھواں داخل نہیں ہوگا؟ جس کے نتنوں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں پڑنے والا غبار داخل ہو گیا، اس میں جہنم کی آگ کا دھواں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح نسائی کی حدیث ہے، 2910 نمبر حدیث ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے نیک اعمال کا ثواب جاری رہتا ہے، وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، 2182 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا کسی دوسری جگہ قیام کرنے سے کتنے گنا زیادہ افضل ہے؟ وہ 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ صحیح نسائی کی حدیث ہے، 2971 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 10، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا جو غزوہ حنین میں پہاڑی کی گھاٹیوں میں اپنی سواری پر پہرا دیتا رہا اور نماز یا قضاء حاجت کے سوا اپنی سواری سے نیچے نہیں اترا؟ اس کے بارے میں کہ تو نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نیک عمل نہ کرے تو تیرے لیے کوئی نقصان نہیں۔ یہ صحیح ابی داؤد کی حدیث ہے، 2501 نمبر یہ حدیث ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، کون سا عمل 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے؟ اللہ کے راستے میں کچھ دیر ٹھہرنا 70 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی 1348 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، میں اسلام میں جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں پاتا۔ یہ بخاری شریف کی 2633 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں یہی حدیث 1878 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 13، کیا جہاد کرنے والے اور نہ کرنے والے اللہ کے ہاں برابر ہیں؟
نہیں، اللہ کے ہاں وہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ یہ 19 نمبر سورۃ توبہ کی آیت ہے۔ اور سوال نمبر 14 ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے متعلق کیا فرمایا جو سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر نہیں کیا۔ سوال نمبر 15 ہے، فتح مکہ کے بعد وہاں سے ہجرت کا حکم ختم ہو گیا، لیکن کون سا حکم باقی رہا؟ جہاد اور جہاد کی نیت یہ باقی رہے گی۔ یہ بخاری کی 2631 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا چند ایک کے لیے؟ جہاد کا حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں موجود ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، یعنی 17، کن لوگوں پر جہاد فرض ہے یا جہاد فرض نہیں ہے؟ اب میں آپ کو جہاد نہیں فرض والے بتاؤں گی۔ نابینا جو انسان ہے وہ اس پہ جہاد فرض نہیں، لنگڑے پر جہاد فرض نہیں، بوڑھے مریض پر جہاد فرض نہیں، مریض پر جہاد فرض نہیں، اور جن کے پاس جہاد کے لیے کوئی خرچ نہ ہو ان کے لیے بھی جہاد فرض نہیں۔ یہ سورۃ فتح جو ہے اس کی 17 نمبر حدیث ہے، آیت ہے، اور جو سورۃ توبہ ہے اس کی 92 یعنی 92 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ اور اس کے آس پاس رہنے والے دیہاتیوں کو جہاد کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جائیں اور اپنی جان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان سے زیادہ ترجیح دیں۔ یہ سورۃ توبہ کی 120 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، کیا جہاد کرنا صرف مومن پرہیزگاروں ہی کا کام ہے یا بہت زیادہ گناہ کرنے والا بھی جہاد کر سکتا ہے؟ بہت زیادہ گناہ کرنے والا بھی جہاد کر سکتا ہے۔ سنن ترمذی کی یہ حدیث ہے، 279 نمبر حدیث ہے یہ۔ سوال نمبر 20 ہے کہ بہت زیادہ گناہ کرنے والا اگر شہید ہو جائے تو اس کے کتنے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ پہلے ہی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح ترمذی کی حدیث ہے، 1358 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 21 ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اسے جہاد کے برابر قرار دیا جاتا ہے یا نہیں؟ نہیں، اسے جہاد کے برابر قرار نہیں دیا جاتا۔ سورۃ توبہ کی 19 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، مشرکوں کو کیوں مسجد حرام کے پاس آ جانے کی اجازت نہیں کہ وہ پلید ہیں؟ یہ سورۃ توبہ کی 28 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 23 ہے، مجاہد کے اوصاف بیان کریں۔ مجاہد کے اوصاف سن لیں، وہ ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتا ہے اور جنگ کا اعلان ہوتے ہی وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخاری کی 6677 نمبر حدیث ہے اور مسلم کی 1889 نمبر حدیث ہے، یعنی 99 نمبر۔ سوال نمبر 24 ہے، اللہ تعالیٰ نے کن 2 جماعتوں کو دوزخ کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے؟ ہندوستان کے خلاف جہاد کرنے والی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والی۔ یہ صحیح نسائی کی 2975 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 25، اس شخص کے لیے کیا اجر ہے جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا؟ ایک غلام آزاد کرانے کے برابر اجر ہے۔ یہ صحیح ترمذی کی 1337 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کیا فرمایا جس نے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، تو میں تو ہر حال میں جہاد کروں گا اور اپنے والدین کو جہاد کی خاطر چھوڑ دوں گا، پھر تو ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔
یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صحیح ابن حیان کی 1722 نمبر حدیث ہے۔ اور سوال نمبر 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین بدر کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو چاہو کرو میں تمہیں بخش چکا ہوں۔ یہ بخاری کی 3007 نمبر حدیث ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، کیا مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سورۃ آل عمران کی 28 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 29 ہے کہ کافروں کو کیوں دوست نہیں بنانا چاہیے؟ یعنی وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ سورۃ آل عمران کی 118 نمبر آیت ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے متعلق کیا فرمایا جو کافروں کو دوست بنائے؟ اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ سورۃ آل عمران کی 28 نمبر آیت ہے۔